الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے ایک بات سنتے چلیں، بارش کتنی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر برتن الٹا رکھا ہوا ہے تو برتن کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ بارش اگر دھیمی دھیمی ہو رہی ہے اور برتن کا منہ سیدھا ہے تو آہستہ آہستہ پورا برتن پانی سے بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم دین کی مجلسوں میں بیٹھا کریں یا اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا موقع آئے، اپنے دلوں کے برتن کو متوجہ کر کے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی دل کے اندر بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کو ہدایت سے نوازتے ہیں جو دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے آمینوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، کافروں سے اللہ نے مخاطب نہیں کیے، منافقوں کو مخاطب نہیں کیا، مشرکوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر۔ یہاں پر
مفسرین نے آمینوں کا ترجمہ اتقو سے فرمایا کہ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ کیا مطلب؟ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگی بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ کی بھی مانیں گے اور اللہ کی غیر کی بھی مانیں گے، اللہ کو بھی خوش کریں گے، اللہ کے غیر کو بھی خوش کریں گے۔ جیسے تم ظاہر کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایسے ہی تمہارا دل کے اندر بھی ایمان راسخ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے ایمان کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبان سے اقرار ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں ہے، اس کو ایمان والا نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ ظاہر میں بھی مسلمان ہو اور باطن کے اندر بھی مسلمان ہو۔ گویا مطلب یہ ہوا، اے کلمہ پڑھنے والو، زبان سے کلمہ پڑھنے والو، دل سے اس کلمے کی تصدیق کر لو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان چیزوں کو مان لینے کا نام، اعتماد کے ساتھ مان لینے کا نام یقین کہلاتا ہے۔ اگر ایمان کے اندر انسان کے اندر ایمان کے اندر اگر انسان ذرہ برابر شک کرے گا، اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اگر انسان اللہ کی کتاب پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے کسی حکم پر اگر انسان شک کرتا ہے، شک کرنے کی وجہ سے وہ بھی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لے کر گیا اور باپ اپنے بیٹے کو لے جا کر اللہ والے کے پاس کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا کمیونسٹ ہو چکا ہے، دہریہ بن چکا ہے۔ اللہ والے نے اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد بھی اس کی بات میں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ حضرت، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائنس پڑھتا ہوں، اور سائنس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزیں تجربہ کی روشنی میں ہوتی ہے ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور جو چیزیں تجربہ کے اندر نہیں آتی ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ اللہ والے نے فرمایا تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ میرے ابو آئے ہیں۔ کہا کہ کس نے بتایا تمہارے ابو ہیں؟ کہا کہ میری والدہ نے بتایا میرے ابو ہیں۔ کہا کہ تم نے اپنی والدہ کی بات کو کیسے یقین کر لیا؟ کہا کہ میری والدہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ والے نے فرمایا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے انہیں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے تمہاری امی غلط بول رہی ہوگی، ہو سکتا ہے تمہاری امی نے کوئی خطا کی ہوگی۔ اس نے کہا جب عزت کا معاملہ آتا ہے پھر تمام کے تمام عقل کا پردہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری والدہ سے امی سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، امی جھوٹ بول رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، میری امی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہا کہ تم نے اپنی امی کی بات مان کر اپنے والد کو والد کہہ دیا، اپنے ابا کو ابا کہہ دیا۔ وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے، وہ ذات تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، اس ذات کی بات کو مان کر، اس ذات کے حکم کو مان کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کیوں نہیں مان لیتے؟ پتہ ہی چلا ایمان نام ہے اعتماد کا۔ جب انسان کے اندر اعتماد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایمان کی کیفیت کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایمان کے بارے میں شک ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ سچا مسلمان نہیں رہے گا، صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جیسے ایمان ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، ہم اس نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک انسان اپنی ذات میں غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی، اللہ آنکھ نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اللہ زبان نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، اللہ پاؤں نہ دیتے تو ہم لنگڑے ہوتے، اللہ گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اللہ گاڑی نہ دیتے تو ہم چل کر آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اللہ مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عزت بری زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان بڑھتا ہے کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ پہلی چیز، ایمان بڑھتا ہے طلب سے، ایمان ملتا ہے طلب سے۔ اگر انسان کے اندر طلب نہیں ہے، انسان کے اندر طلب نہیں ہے، انسان کے اندر تڑپ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے طلبوں کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا۔ بظاہر تو مسلمان ہوگا لیکن جب ایمان سے بیزار ہوگا، شریعت سے بیزار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کلمہ پڑھنے والا صبح کو مسلمان ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو مسلمان ہوتا ہے، صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالتا ہے، اس لفظ نکالنے کی وجہ سے اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں پر ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو شریعت کے معاملے کے اندر، تقدیر کے معاملے کے اندر انسان اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ یہ نہیں جو منہ میں آ رہا ہے ہم بکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب تک انسان کے اندر طلب پیدا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں نوازتے۔ مثال مشہور ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے، آپ کی صحبت اٹھانے والے، آپ کے قریب رہنے والے، ان کے اندر طلب نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ ابو جہل آپ کے قریب رہتا تھا، ابو جہل آپ کے قریب تھا لیکن اندر طلب نہیں تھی، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ ولید پلید آپ کے پاس رہتا تھا، اندر طلب نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیا۔ ابو لہب آپ کا چچا، آپ کے مشابہ تھا، آپ کی ہم شکل تھا لیکن ایمان کی طلب نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔
جس کے اندر طلب پیدا ہوئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے، صہیب رومی روم سے آئے، بلال حبشی حبشہ سے آئے، ان کے اندر طلب تھی، طلب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا۔ پتہ یہ چلا انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ ایمان کے اندر جب انسان کے اندر طلب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے، اللہ صراط مستقیم پر گامزن کریں گے، اللہ اسے سچا اور پکا مسلمان بنائیں گے۔ دوسری چیز، ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے، ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز کا صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو واشنگ مشین کے اندر پاؤڈر کے ذریعے اس کو گھمایا جاتا ہے، گھر گندا ہو جاتا ہے اس کو کلر کیا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر کی مایا خراب ہو جاتی ہے، انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے، اس کو نورانی بنانے کے لیے اللہ کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان مجاہدہ کا مطلب کیا؟ کوشش کرنا۔ مجاہدہ کا مطلب یہ نہیں ہم اپنے نفس کے خلاف کام کریں۔ اب نفس کے خلاف بولیں گے چلو فجر کی نماز 2 رکعت ہے، آج میں 4 رکعت مجاہدے کے ساتھ پڑھوں گا، نہیں چلے گا۔ مجاہدہ بھی کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر مجاہدہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دل کہہ رہا ہے بدنگاہی کروں، لیکن بدنگاہی نہیں کرنا ہے۔ دل کہہ رہا ہے فلاں طرف نظر اٹھاؤں، لیکن نظر نہیں اٹھانا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جب انسان مجاہدہ کرتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، اس کو طمانینت قلب عطا فرماتے ہیں، اس کا دل مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان مجاہدہ کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ایک انسان جس کو والد کہا جاتا ہے، ہر والد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ میں 10ویں پڑھا ہوں لیکن میں اپنے بچے کو 10ویں پہ پڑھا کر نہیں رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ اچھے سے اچھا اسکالر بن جائے، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جہاں ہم دنیاوی عہدے کے خواہش مند ہیں اپنے بچے کے لیے، تو اکبر الہ آبادی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، پر ایک بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جب ہم اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا دیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے آراستہ کر دیں گے، اب اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے آراستہ کرنے کے بعد ہم جس فیلڈ میں ڈالنا چاہے ہمیں اس فیلڈ میں ڈالنا چاہیے۔ اور آج ضرورت ہے مسلمانوں کو ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کی، آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اچھے سے اچھے وکیل کی، آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی، لیکن آج مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پیچھے ہو رہا ہے۔ تو ایک والد کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ ہو سکتا ہے والد ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک شاگرد، اگر شاگرد آگے بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے استاذ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ مرید آگے بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے پیر کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے، کیوں؟ مرید میرے سے آگے بڑھ رہا ہے، میرے سے سبقت لے جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ساتھی کے دل کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی میرے سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، وہ مجھ سے پیچھے رہنا چاہیے، میرا حکم چلنا چاہیے، میرا وارڈ چلنا چاہیے، میری طاقت چلنی چاہیے۔ انسان کے اندر حسد ہو جاتا ہے، لیکن ایک والد ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے اولاد کے بارے میں حسد نہیں کرتی، بلکہ وہی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ اندازہ لگائیے نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔
اللہ کے نبی کا یقین کیسا ہوگا؟ جیسا ہم اپنے بیٹے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرے جیب کے اندر 100 روپیہ ہے، آپ اس بات کو یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ بولیں گے ہو امام صاحب ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، عالم ہیں، پگڑی ڈالے ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بولیں گے، آپ یقین کر لیں گے۔ آپ میری ذات کو دیکھ کر یقین کر رہے ہیں، لیکن ایمان نبی کا یقین جو ہوتا ہے حق الیقین ہوتا ہے، ہمارا عین الیقین ہے۔ ہم شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، شخصیت کو دیکھنے کے بعد ہم نے یقین کیا، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو یقین ہوتا ہے حق الیقین ہوتا ہے، انہوں نے جنت اور جہنم کا ان کو یقین ہوتا ہے۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اب عذاب آنے والا ہے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی ارکب معنا۔ اب اندازہ لگائیے، اگر دنیا کے اندر بیٹے کو کانٹا چبھ جاتا ہے باپ پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بیٹے کا پاؤں پھسل جاتا ہے باپ پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر محبت رکھی ہے، بیٹے کی شفقت رکھی ہے۔ نبی کا بیٹا بھی نبی ہے، نبی بھی ایک باپ ہے، اور جب باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ارکب معنا، کس انداز سے کہہ رہا ہوگا، کس پیار سے کہہ رہا ہوگا؟ اس کو یقین ہے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کہ میرے بیٹے میری کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ بیٹے کو ہدایت نہیں ملی تھی، بیٹے کو ہدایت نہیں ملی تھی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بھی ہدایت یافتہ نہیں تھی، تربیت یافتہ نہیں تھی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ نہ لانے کی وجہ سے گھر کا ماحول ایسا ہوا، بیٹا بھی راہ راست سے بھٹک گیا اور بیوی بھی راہ راست سے بھٹک گئی۔ جب باپ اور بیٹے کے درمیان بات چل رہی ہے، بات چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک پانی کا تھپیڑا آیا اچانک۔ بیٹے کو یقین تھا کہ صحرائی کے اندر پانی کہاں سے آ سکتا ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میرا باپ صحیح نہیں بول سکتا۔ اچانک پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی موج آئی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لگا دیا اور بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کو پکار کر کہہ رہے ہیں، وقت کا نبی ہے، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرا اللہ، آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ لیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ پانی کے تھپیڑوں کے اندر جا رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آواز دی؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے خراب ہے، اس کے کرتوت خراب ہے، اس کا یقین خراب ہے، اس کے اعمال خراب ہیں۔ اور پھر فرمائے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اپنے محبوب نبیوں سے محبت کرنے والے، لیکن نبی نے جب بیٹے کے بارے میں فریاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ ایسے بچوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنا، یہ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم تم کو خاسرین کے اندر سے کر دیں گے۔ دوستو اندازہ لگائیے، تو جب تک انسان ایمان کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ نہیں کرے گا، نفس کے خلاف کام نہیں کرے گا، نفس تو ہر چیز چاہے گا، لیکن ہمیں ہر چیز نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ زندگی گزارنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا نبی مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اس سے جب انسان اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو ایمان حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر طلب پیدا کرنا چاہیے، انسان کو اپنے مجاہدہ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز
ایمان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہجرت کرنا چاہیے۔ اب ہجرت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکل جائے، انسان اللہ کے راستے میں نکل کر نماز سیکھے، قرآن سیکھے، کلمہ سیکھے، وضو سیکھے۔ آپ اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے، نکلنے کے بعد جب ایک ہی پلڑے کے اندر سب لوگ رہیں گے تو آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ ابھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے انسان عار محسوس کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اگر میں سیکھنے کے لیے جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک قرآن نہیں آ رہا، اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک نماز نہیں آ رہی، اتنا بڑا ہو گیا ابھی صورتیں یاد نہیں ہے۔ انسان جب اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی دعوت دیتا ہے، انسان سیکھتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے، ایمان اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک روشنی ہے۔ جیسے موبائل چارج کیا جاتا ہے، موبائل چارج کرنے کی وجہ سے موبائل کی بیٹری فل ہو جاتی ہے، جیسے انسان ایمان کے اوپر محنت کرتا ہے، محنت کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن منافقین ایمان والوں سے کہیں گے آمنوا انظروا نقتبس بسم نورکم، کہ تھوڑا سا روشنی ہماری طرف بھی دکھا دو۔ تو ایمان والے اس وقت کہیں گے، جنت میں جانے والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ جو روشنی ہے یہ روشنی آخرت میں نہیں ملے گی، یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رکھ رکھی ہے۔ جب انسان ایمان کے اوپر محنت کرتا ہے تو یہ روشنی کل قیامت کے دن اس کو میدان حشر میں پل صراط کے اندر کام آئے گی۔ تو ایمان بنتا ہے ہجرت کرنے سے۔ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنا، ٹھیک ہے ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں انسان گناہوں سے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، انسان بدنگاہی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے۔ بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، بد نظری بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان بد نظری بھی کرتا رہے اور انسان ہی چاہے میں مسلمان بھی رہوں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے کے اندر ان کے قافلے کے اندر ایک حافظ قرآن بھی تھا، ایک حافظ قرآن بھی تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک عیسائی لڑکا نظر آیا، خوبصورت تھا عیسائی لڑکا، اور نظر اس کے اوپر پڑی حافظ قرآن کی۔ اس نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ حضور اتنے خوبصورت لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے؟ جنید بغدادی نے فرمایا لگتا ہے تیری نظر خراب ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میری نظر خراب نہیں ہوئی، میں نے بدنظری نہیں کیا، میں بس پوچھنا چاہ رہا ہوں اتنے خوبصورت لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے؟ کہا کہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تیری نظر خراب ہو گئی۔ اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ 20 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی دولت اسے عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے اسے محروم کر دیا۔ کون ہے؟ حافظ قرآن ہے، نماز پڑھانے والا ہے، اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے والا ہے۔ جب بد نظری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال کے اندر قرآن کریم کو بلا دیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے۔ اس اللہ والے نے کسی اللہ والے سے پوچھا صرف ایک ہی نظر تو بد نظری ہوئی تھی، ایک نظر کی اتنی بڑی سزا کہ اتنی محنت سے قرآن کی دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا۔ کہا کہ اللہ بڑا غیور ہے، اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو ایک نظر پر بھی پکڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس طریقے سے گھر کے اندر بیوی عورت کی مار برداشت کر لیتی ہے، بیوی عورت کی کڑوی کسیلی برداشت کر لیتی ہے، ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر شوہر گھر سے باہر جا کر اپنی آنکھ کو دوسری طرف لڑانا شروع کر دے، دوسروں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ میرا بندہ، میں نے اس کو قرآن کی دولت عطا فرمائی تھی، میں نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، میں نے اس کو مسلمان بنایا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر میرا ڈر پیدا کرنے کے بجائے، میری طرف دیکھنے کے بجائے، میری طرف رجوع ہونے کے بجائے غیر کی طرف دیکھ رہا ہے، بدنگاہیاں کر رہا ہے، بدزبانیاں کر رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو دوستو اللہ ہر ایک کو پکڑتے ہیں۔
اس لیے انسان کے اندر طلب بھی پیدا ہونی چاہیے، انسان کے اندر مجاہدہ بھی ہونا چاہیے، اور گناہوں کا چھوڑنے کا عزم مصمم بھی ہونا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ بھی کرنا چاہیے۔ اور دوستو، ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی سے۔ آج بندوں کے حقوق، ہمارے اوپر کس کے کتنے حقوق ہمیں دیکھنا ہے، بھائیوں کا حقوق، بہنوں کا حقوق، پڑوسیوں کا حقوق، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، حتیٰ کہ پڑوسی کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، بھائیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، بہنوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اگر ہم حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ہم نماز پڑھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔